لفظ اللہ کی بجائے خدا لکھنے کا حکم۔ سوال: میں نے آج ایک ترجمہ قرآن مجید کا پڑھا جو کہ مکتبہ قرآن سوسائٹی گجرات کی جانب سے چھاپا گیا ہے اور حضرت مولانا فتح محمد جالندھری رحمہ اللہ کا ہے۔ اس میں ہر جگہ پر لفظ اللہ کے بجائے خدا لکھا ہے۔ کیا ایسا کرنا جائز عمل ہے، یا ان سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ جہاں لفظ اللہ لکھا گیا ہے وہاں ترجمہ میں بھی لفظ اللہ ہی لکھا جائے؟ جواب: واضح رہے کہ اگر واقعتاً اس مذکورہ ترجمہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا عربی سے اردو ترجمہ کرتے ہوئے لفظ خدا استعمال کیا گیا ہے تو یہ استعمال شرعاً درست ہے۔ دین اسلام میں لفظ خدا کا استعمال ممنوع نہیں ہے۔ فتاویٰ بینات میں ہے لفظ خدا کا استعمال۔ محترم جناب مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجہ تحریر وہی ہے جو ہمیشہ لکھتی ہوئی ہوتی ہے، یعنی پھر ایک مسئلہ درپیش ہے۔ مسئلہ کچھ ایسا سنگین تو نہیں، لیکن صورتحال کچھ ایسی ضرور ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے ایک چچا انڈیا میں رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے ایک خط میں لفظ خدا کا استعمال کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ خدا حافظ لکھا تھا، جس پر انہوں نے مجھے لکھا کہ لفظ خدا کا استعمال غلط ہے، اللہ کے لیے لفظ خدا استعمال نہیں ہو سکتا۔ جس کے جواب میں نے لکھا تھا کہ میرے خیال میں لفظ خدا لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور پختہ ہونا چاہیے۔ اور اگر لفظ خدا غلط ہے تو تاج کمپنی، جس کے قرآن پاک تمام دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، اس کے ترجمے میں لفظ خدا استعمال نہیں ہوتا۔ میرے اس جواب پر انہوں نے خط لکھا ہے، جس کی نقل میں آپ کو اس خط کے ساتھ ہی روانہ کر رہا ہوں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتائیں کہ لفظ خدا کا استعمال کیا غلط ہے؟ سائل اعجاز الدین۔ جواب: اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا کا استعمال جائز ہے، اور صدیوں سے اکابر دین اس کو استعمال کرتے آئے ہیں اور کبھی کسی نے اس پر نکیر نہیں کی۔ اب کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کے ذہن پر عجمیت کا وہم سوار ہے۔ انہیں بالکل سیدھی سادی چیزوں میں عجمی سازش نظر آتی ہے۔ یہ ذہن غلام احمد پرویز اور اس کے ہم نواؤں نے پیدا کیا، اور بہت سے پڑھے لکھے شعوری و غیر شعوری طور پر اس کا شکار ہو گئے۔ عربی میں لفظ رب مالک اور صاحب کے معنی میں ہے۔ اس کا ترجمہ فارسی میں لفظ خدا کے ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ جس طرح لفظ رب کا اطلاق بغیر اضافت کیے غیر اللہ پر نہیں کیا جاتا، اسی طرح لفظ خدا جب بھی مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، کسی دوسری کو خدا کہنا جائز نہیں۔ ٹھیک یہی مفہوم اور یہی استعمال عربی میں لفظ رب کا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تو حق تعالی شانہ کا ذاتی نام ہے، جس کا نہ کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے نہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے اسماء الہیہ صفاتی نام ہیں جن کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کسی بابرکت نام کا ترجمہ غیر عربی میں کر دیا جائے اور اہل زبان اس کو استعمال کرنے لگیں تو اس کے جائز نہ ہونے اور اس کے استعمال کی ممنوع ہونے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور جب لفظ خدا صاحب اور مالک کے معنی میں ہے اور لفظ رب کی مفہوم کی ترجمانی کرتا ہے تو آپ ہی بتائیے کہ اس میں مجوسیت یا عجمیت کا کیا دخل ہوا؟ کیا انگریزی میں لفظ رب کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جائے گا؟ اور کیا اس ترجمہ کا استعمال یہودیت یا نصرانیت بن جائے گا؟ افسوس ہے کہ لوگ اپنی ناقص معلومات کے بل بوتے پر خودرائی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں اسلام کی پوری تاریخ سیاہ نظر آنے لگتی ہے، اور وہ 14 صدیوں کے تمام اکابر کو گمراہ یا کم سے کم فریب خوردہ تصور کرنے لگتے ہیں۔ یہی خودرائی انہیں جہنم کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ لہٰذا صورت مسئلہ میں جب خدا کے لفظ کا استعمال درست ہے تو ادارہ والوں کو لفظ خدا کی تبدیل کرنے کی درخواست دینے کی ضرورت نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس طرح کے مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔